بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں رفاع FM 102.2 اور پروگرام میٹاورس ایز اے نیو میڈیم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین اکرام، آج کا یہ پروگرام ایک انٹروڈکٹری پروگرام ہے، تعارفی پروگرام ہے میٹاورس کے حوالے سے۔ اب ظاہر سی بات ہے مجھے خود بھی اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے کہ یہ بلا کیا ہے میٹاورس، اور اسی کی ہم وضاحت کریں گے کہ انٹرنیٹ ہے، پھر جو ہے دوسرا سوشل میڈیا اور مختلف اس کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ ہے، لیکن یہ میٹاورس جو ہے یہ کیا چیز ہے، تو ذرا ہم اس کے اوپر پروگرام میں جو ہے وہ بات کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز یہ سفر ہمارے ساتھ اسی کوارٹر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس پروگرام میں مستقل طور پر ہمارے ساتھ تشریف رکھیں گے محترم محمد راشد صاحب۔ راشد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سامعین، راشد صاحب جو ہے وہ PhD اسکالر ہے رفاع انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز میں، اور یہی میٹاورس جو سبجیکٹ ہے یہ راشد صاحب پڑھاتے بھی ہیں، اور جو بھی ہم نے کویسچنیئر تیار کیا ہوا ہے تو یہ راشد صاحب کے جو لیکچر کے سلائیڈز ہیں اسی سے یہ لیکچر ہم نے تیار کیے ہیں، اور اسی کی ہم وضاحت کریں گے۔ اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ہمارے جو BS کے اسٹوڈنٹ ہیں، MS کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو اس سبجیکٹ کو، اس مضمون کو پڑھتے ہیں، تو اگر وہ کلاس میں تھوڑی بہت ان کی کمی رہ جاتی ہے تو یہاں پر رفاع FM 102.2 کو وہ سن کر اس کمی کو وہ پورا کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی جو رفاع FM 102.2 کا فیس بک پیج ہے اسی کے اوپر بھی یہ پروگرام موجود ہوگا، یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہوگا، تو کسی بھی وقت اگر آپ کو میٹاورس جو راشد صاحب اس پڑھا رہے ہیں سبجیکٹ کو، یہاں پر اگر کوئی بھی مشکل آ رہی ہے آپ کو، تو کلاس کے لیکچر جو ہے وہ آپ یہاں پر فیس بک پیج کے اوپر بھی اور یوٹیوب کے اوپر بھی جو ہے آپ اس کو دیکھ اور سن سکیں گے۔ راشد صاحب، سب سے پہلے میٹاورس، لوگ تو عام طور پر جب یہ نام آتا ہے تو کوئی یہ سوشل میڈیا وغیرہ ہو گیا یہ مراد لیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ہے کیا؟ اچھا، اب مارک زکربرگ نے اپنی جو کمپنی ہے نا اس کا نام چینج کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے اس کو میٹا رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے، فیس بک اور اس کے علاوہ جو انسٹاگرام تھا اور جو آپ کا جو واٹس ایپ ہے تو یہ میٹا بن گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے جو لاجک تھی وہ ایکچوئل میں میٹاورس کی ڈیولپمنٹ تھی۔ اچھا، اب میٹاورس ایک نیو میڈیا ہے۔ نیو میڈیا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کون سا، جب ہم نے ہوش سنبھالا تو اس ٹائم پہ ہم ٹی وی، ریڈیو، اس طرح کی جو ہیں وہ چیزیں ہمارے سامنے آئی، ٹھیک ہے، جو ہماری جنریشن ہے 90s کی یا لیٹ 90s جسے کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم نے ٹی وی دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے ریڈیو سم ہاؤ سنا، اور ریڈیو اب بھی سنا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو کیبل نیٹ ورک ہے وہ بہت زیادہ عام ہو گیا، ٹھیک ہے، چینلز کی بھرمار ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا ایمرج ہوتا ہے، انٹرنیٹ، ویب سائٹس، اور پھر اس کے بعد ایک خاص قسم کا چینج آتا ہے سوسائٹی میں سوشل میڈیا کے بعد، اور اس کے بعد پھر جو ورچوئل ریالٹی والا میڈیا نا وہ آ جاتا ہے۔ اب میٹاورس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہسٹری کے اندر جانا پڑے گا، اور وہاں سے دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے جو میڈیا ہے وہ تھرو آؤٹ دا ہیومن ہسٹری ایوالو ہوا ہے، اور اس نے کیا کیا ایفیکٹ جو ہیں اس سوسائٹی پہ، ہیومن سوسائٹی کے اوپر چھوڑے ہیں، اور اس کے بعد اب اس میڈیا کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ فار ایگزامپل، جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بول نہیں سکتا تھا، جی بالکل، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی لینگویج نہیں تھی، اور ایون کہ اگر اسلامک ہسٹری میں دیکھیں تو جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگی تھی نا، تو اس کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سکھائے تھے۔ ہاں، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ، ہم نے آدم علیہ السلام کو سکھائے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا۔ جی بالکل۔ اچھا، اب وہ جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو سکھائے، کیونکہ وہ دنیا میں آ کے بول نہیں سکتا۔ صحیح۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ سب سے جو پہلا میڈیم تھا، جو میڈیا ہے، میڈیا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سورس آف انفارمیشن ہے، جس کے ذریعے آپ کی انفارمیشن کنوے ہوتی ہے، اس میڈیم کو میڈیا کہتے ہیں۔ میڈیا مطلب پلورل فارم ہے، اس میں جتنے بھی میڈیم ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب ہوا کیا، انسان نے اشاروں میں بات کرنا سٹارٹ کی، یہ اس کی ایک فرسٹ فارم تھی کمیونیکیشن کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے اس نے جو الفابیٹس ہیں نا وہ
ایجاد کیے اور پھر ایک زبان آ گئی، لینگویج. صحیح ہے. اچھا راشد صاحب، آپ جا رہے ہیں نا یہاں پر آپ تفصیل سے، لیکن مجھے ویسے ایک بول سی جو ہے نا وہ یاد رہے، اشاروں میں، تو مطلب یہ ہے کہ اب اشاروں کے بعد جو ہے نا پھر بولنا آ گیا، اشاروں کے بعد بولنا آیا. اور جو الفابیٹس ہیں نا وہ اب الفابیٹس کا مطلب آپ نے الفابیٹ وہ لکھا، ٹھیک ہے، جب وہ لکھا تو وہ والی جو ہے وہ ریٹن کمیونیکیشن آ گئی. ٹھیک ہے. اب جو میڈیا آیا مطلب اس کے بعد جو انہوں نے پیپر پہ لکھنا سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے درختوں پہ، پتھروں پہ، پھر اس کے بعد انہوں نے جو پینٹنگ کو 10,000 یا 20,000 سال پہلے کی پینٹنگ ابھی بھی دریافت ہوئی ہے انڈونیشیا کے اندر، تو وہ بھی ایک میڈیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب جب اشاروں میں بات کرتے تھے اور جب انسان نے بولنا سٹارٹ کیا تو اس سے کتنا بڑا چینج آیا انسان کی سوسائٹی میں، کہ پہلے اس کو اشاروں میں سمجھانے کا اتنا مطلب پتہ ہی نہیں چلتا تھا اگلے بندے کو، یار یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. پھر جب لینگویج ایجاد ہوئی، پھر کمیونیکیشن آسان ہوگی فیس ٹو فیس. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتنا زیادہ جو علم کی جو جسے کہتے ہیں کہ پروڈکشن ہوئی، کتابیں لکھنا سٹارٹ کی انسان نے، پھر سوچنا سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. پھر جو 16ویں یا 15ویں صدی کے اندر جو ہے پیپر ایجاد ہونے کے بعد نیوز پیپر آیا. ٹھیک ہے. جب نیوز پیپر آیا اور وہ جب ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہوا تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا ہیومن ہسٹری کا. صحیح. پہلے وہ ایک دوسرے سے اتنے زیادہ کنیکٹڈ نہیں تھے، اویئر نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، فیس ٹو فیس خبریں ملتی تھیں نا. اس کے بعد اخبار جب آیا تو اس نے پوری دنیا کی خبریں جو ہیں وہاں پہ آنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. صرف خبریں. صحیح. لیکن جیسے ہی کیمرہ ایجاد ہوتا ہے وہ اخبار کے اوپر تصویریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک. تصویریں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ اور زیادہ ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ انسان ایک مطلب تصویروں جو اس نے امیجن کی تھی وہ اب سامنے دیکھ رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اب جنگوں کی تصویریں آنا شروع ہوگی، اس کے بعد جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ آنا شروع ہوگی، پھر اس کے بعد جو ایجوکیشن ہے وہ اخبار میں آنا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. آج کل کا جو بھی سوشل میڈیا کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ بے شک اخبار ون وے کمیونیکیشن تھا، لیکن اخبار کے اندر وہ ساری چیزیں موجود تھی. اچھا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ریڈیو آتا ہے. ریڈیو جب آتا ہے نا تو انسان مطلب یہاں سے بیٹھ کے پتہ نہیں دنیا کی کس کونے کی آواز وہ سن رہا ہے. بالکل. اب جو ریڈیو اس ٹائم پہ میڈیم تھا نا وہ ایسا میڈیم تھا جیسا آج کل کا ٹی وی ہے. اس کے اوپر ڈرامے بھی ہوتے تھے، اس کے اوپر پولیٹکس بھی ہوتی تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ حالات حاضرہ کے پروگرامات ہوتے تھے. ایون اتنی پاورفل پروڈکشن آج بھی ریڈیو کی اور اس ٹائم پہ بھی تھی کہ جب فلمیں یا ڈرامے یا تھیٹر اس ریڈیو پہ ہوتا تھا تو اس کا ایک خاص ایفیکٹ پڑتا تھا کہ انسان اس انوائرمنٹ کے اندر چلا جاتا تھا کہ یار اب میں سن کے وہ امیجن کر رہا ہوتا تھا کہ یار اب وہ کس سچویشن میں، میدان جنگ کس طرح سے ہوگا، یہ کلاس روم کس طرح، یہ جلسہ گاہ کس طرح سے ہوگی. ٹھیک ہے. یہ تمام اب وہ امیجن کرتا تھا. بالکل. اب یہ جو امیجنیشن جو سن کے یا وہ امیجنیشن جو انسان کتاب پڑھ کے یا وہ امیجنیشن جو اخبار پڑھ کے انسان جس انوائرمنٹ میں جاتا تھا، اس کو مارشل مکلوہان نے پھر ایک الگ سے نام دے دیا. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ یار یہ جو آپ کا ایک انوائرمنٹ آپ کے مائنڈ کے اندر کریٹ ہوتا ہے نا، صحیح، یہ ایکچوئل میں ایکچوئل چینج ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور انوائرمنٹ ہر بندہ اپنے ذہن کے اندر الگ کریٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی جلسہ کی تقریر ہو رہی ہے تو میرے ذہن میں کوئی اور آ رہا ہوگا کہ جی وہ جو پریڈ گراؤنڈ میں پریڈ ہو رہی ہے تو اس طرح میدان ہوگا، اس طرح ہوگا. آپ کا اور ذہن میں آ رہا ہوگا تصور، یعنی واجد صاحب کا کوئی اور قسم کا تصور آ رہا ہوگا. تو مختلف ہر ایک آدمی ایسے ہی ہے. اس کے بعد آتا ہے ٹیلی ویژن. ٹھیک ہے. تھیٹر آ گیا، فلم آ گئی. ٹیلی ویژن جب آتا ہے نا تو وہ ایک موونگ پکچر، جو تصویریں موو ہونا شروع ہوگی. انسان جو ریالٹی کے اندر چیزیں دیکھتا تھا اس نے ٹیلی ویژن میں دیکھنا شروع کر دیا کہ لوگ آپس میں مل کے باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی کے اندر ڈرامے، فلمیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ جب بھی ایک خاص قسم کا چینج کسی سوسائٹی کے اندر آتا ہے نا تو اس کے ریلیٹڈ، اس فیلڈ کے ریلیٹڈ جب لوگوں کی ڈیمانڈ اس سوسائٹی میں زیادہ ہوتی ہے تو اس چیز کو، اس ڈسپلن کو ایجوکیشن کا حصہ بنا لیا جاتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جیسے طبیب تھے، حکیم تھے،
فلاسفر تھے, ٹھیک ہے, جیسے جیسے سوسائٹی کو ان کی ضرورت پڑی نا تو اس کو اکیڈمکس کا پارٹ بنا لیا گیا کہ یار اب ڈاکٹری پڑھائی جائے گی کیونکہ سوسائٹی کو بہت زیادہ ضرورت ہے. انڈسٹریل ریولوشن آیا تو انجینئرنگ کو پڑھایا جانا شروع کر دیا یونیورسٹیز میں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے, اس سے خاص چینج بھی آ رہا تھا سوسائٹی میں. صحیح. اب جب یہ میڈیا آیا جسے کہتے ہیں کہ اخبار, ٹیلی ویژن, ریڈیو, 3 چیزیں, اس کے بعد فلم, تھیٹر, یہ 4-5 چیزیں جب ملی اور اس کے ذریعے اتنا میسو چینج آیا. آپ کے جو ریولوشنز ہیں ان کے اندر اخباروں کا کتنا حصہ تھا, ورلڈ وار 1 میں 2 میں میڈیا کا کتنا حصہ تھا, پروپیگنڈا آنا شروع ہو گیا. ٹیلی ویژن کے بعد کیونکہ ویسٹ میں زیادہ ٹیکنالوجی تھی تو ان کا فیملی سسٹم خراب ہونا شروع ہو گیا, ان کے بچوں کے اندر وائلنس آنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ یار اب اتنا زیادہ میسو چینج آ رہا ہے تو ان کو ہم اکیڈمکس کا حصہ بناتے ہیں, اب یہ یونیورسٹی میں پڑھایا جائے گا. صحیح, یعنی ماس کمیونیکیشن, جرنلزم جو ہے جی اس کو بھی اکیڈمکس کی طرف لے کر آ گئے. 1930s کے اندر جو ہے یہ ٹھیک ہے بن گیا, یونیورسٹیز کے اندر اس کو پڑھایا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ اس کی میڈیا کی جو ہے, کیونکہ اس سے ایک بہت بڑا چینج آ رہا تھا, سوسائٹی چینج ہو رہی تھی, تو انہوں نے اس کا حصہ بنا دیا. اچھا, اب ٹیلی ویژن کے جو ایفیکٹس تھے وہ بہت زیادہ تھے ایز کمپیئر ٹو ریڈیو یا اخبار, کیونکہ وہ موونگ پکچرز تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو پھر مارشل مکلوہان نے کہا کہ یہ اب جو دنیا ہے نا وہ گلوبل ولیج بن گئی ہے. صحیح. کیونکہ ہم اب اس نے کہا کہ یہ جتنا بھی میڈیم آتا ہے نا, یہ ایک انسان کی جتنی بھی سینسز ہے نا اس کی ایک ایکسٹینشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, کہ مطلب ٹیلی ویژن ہے وہ آپ کی آنکھ کی ایکسٹینشن ہے. اب ہم اس یہاں پہ کتنا دیکھ سکتے ہیں, ایک حد ہے نا. جی بالکل. لیکن وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس ٹیلی ویژن آیا نا تو اس کا مطلب آپ کی آنکھ کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہوگی, کیونکہ آپ کی آنکھ نے وہ دنیا کے مختلف قسم کے کونے دیکھ لیے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور آپ کا جو ذہن ہے وہ وسیع تر ہوتا گیا. آپ کی جو کنیکشن ہے, جو بات چیت آپ کر سکتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے, اب وہ آپ بہت دور تک کر سکتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. لیکن مارشل مکلوہان کا سفر ادھر ہی تک تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے پریڈکشن کر دی کہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج بن جائے گی. اور جو میڈیا ہے یہ آپ کی ایکسٹینشنز ہیں, آپ کی آنکھ کی, آپ کی ہاتھ کی, آپ کے جسے کہتے ہیں کہ سوچنے سمجھنے کی ایک ایکسٹینشن ہے. صحیح. اب اس کے ٹائم پہ ویڈیو کال یا اس قسم کا ابھی تک کنسیپٹ نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوشل میڈیا آتا ہے جسے انٹرنیٹ کہتے ہیں. انٹرنیٹ پہلے آتا ہے, اس کے بعد ویڈیو کالنگز آنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان ایک دوسرے کو دیکھ پاتا ہے جب کمیونیکیشن کرتا ہے. بالکل. اب کیا ہو گیا کہ جو میڈیم ہے وہ اس سچویشن میں آ گیا کہ اب فیس ٹو فیس جو کمیونیکیشن ہوتی تھی وہ ویسے ہی ہونا سٹارٹ ہوگی. ٹھیک ہے. کہ ہم جب اسکائپ پہ بات کرتے ہیں یا ویڈیو کال پہ بات کرتے ہیں تو آپ بیٹھے الگ الگ جگہ پہ ہیں لیکن آپ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کر رہے ہیں. صحیح. جیسے آپ ٹیکسٹ پہ کمیونیکیشن کرتے تھے اس کا وہ والا ایفیکٹ نہیں ہوتا تھا. مطلب پھر اس کے بعد آپ جب فون پہ بات کرتے تھے تو آپ وہ والے چہرے کے ایکسپریشن یا لہجے کو سمجھ نہیں پاتے تھے. جی بالکل. اتنا زیادہ. لیکن جب ویڈیو کال آئی تو اس میں یہ والا جو میڈیم تھا وہ اس کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو یار ریچنس ہے, کہ میڈیا ریچنس ایک تھیوری بھی آ گئی. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو انسان کی جو فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ہے نا بالکل اسی کے کمپیریزن میں یہ میڈیم آ گیا. ٹھیک ہے. اب اس سے سوسائٹی کے اندر ایک اور چینج آ گیا. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں اس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ اکنامک, سوشل, ریلیجس اور آپ کا کلچرل چینج آ گیا. بالکل. ٹھیک ہے. جس سے ہم کلچرل امپیریلزم کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے پاکستان میں ہیں لیکن ہمارا جو ڈومیننٹ کلچر ہے وہ ویسٹ کا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. کیونکہ میڈیم ہم اس قسم کا جو کنٹینٹ کنزمپشن ہے وہ والی جو ہم یوز کر رہے ہیں تو وہ زیادہ تر ان کا کنٹینٹ ہم کنزیوم کر رہے ہیں یا انہی کی جو تھاٹس ہیں وہ آتی ہیں. صحیح. اب میڈیا ریچنس آ گئی, سوشل میڈیا آیا, میڈیا ریچنس آئی اور اس کے بعد جو ہے وہ سوسائٹل چینج آنا شروع ہو گیا. صحیح. اب انسان دیکھیں اگر ہم اس پوری ہسٹری کو کہ انسان نے اپنی آسانی کے لیے مینز آف کمیونیکیشن کو ایجاد کیا. ٹھیک ہو گیا اور آگے بڑھتا چلا گیا. ٹھیک ہے. اشاروں سے زبان تک,
زبان سے لکھنے تک، اسکیچ کرنے تک، پھر پیپر تک، اخبار آ گیا، پرنٹنگ پریس باقاعدہ ایجاد ہو گیا، ٹھیک ہے، وائس آ گئی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ریڈیو والی ڈیوائس آ گئی، ترقی ہوتی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد آپ کا ٹیلی ویژن آ گیا، پھر اس کے بعد آپ کی سیٹلائٹ آ گئی، کیبل نیٹ ورک آ گیا، پھر اس کے بعد آپ کا انٹرنیٹ آ گیا. صحیح. اب انٹرنیٹ تک میڈیم تھا، اب انٹرنیٹ کی جو جدید شکل ہے وہ میٹاورس ہے. اللہ، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اب ہم میٹاورس تک پہنچے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں گے، ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو، کہ میٹاورس جو ہے یہ کیا بلا ہے، یہ کیا ہے. مطلب اب سوشل میڈیا پہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا نا. مطلب آپ ویڈیو کال بھی کر رہے ہیں، صحیح، آپ دوسرے انوائرمنٹ کے اندر بھی ہے، آپ اسنیپ چیٹ کے اوپر ایسے فلٹر لگا لیتے ہیں کہ آپ کی جو شکل ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. آپ کی جو سوشل میڈیا پہ آئیڈینٹی ہے وہ اور ہے، ریئل لائف میں آپ اور ہیں، ٹو وے کمیونیکیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو گیدر کر سکتے ہو، پلیٹ فارم بنا سکتے ہو وہاں پر کہ جی بات کرو. فیس بک کے اوپر کمیونٹیز کتنی زیادہ بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اب اسی کمیونٹیز کے ذریعے کیا مطلب ایک سوشل چینج بھی آتا ہے، آپ کے ریولوشنز بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے. عرب اسپرنگ ٹرکی کے اندر جو ہوا، ایون پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے، جو سوشل موومنٹس چل رہی ہے، سوشل موومنٹ چل رہی ہیں. ایون یہ کہ آپ کو کبھی کبھی جو ہے وہ کوئی سوشل میڈیا پہ بین بھی لگانا پڑ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو خطرہ ہوتا ہے کیونکہ میسو چینج نہ آ جائے. صحیح، ٹھیک ہے. اب یہ والا جو میڈیم تھا، یہ اس کے اندر سب کچھ آ چکا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اب ہم آگے سوچ نہیں پا رہے تھے کہ یار اب اس سے بدتر یا بہتر کیا ہوگا. صحیح، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آتی ہے ورچوئل ریالٹی. صحیح. ورچوئل ریالٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس انوائرمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں نا، ایک ایسا ہی 3D انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم ایسے ہی مل رہے ہوتے ہیں جیسے اس ریئل لائف کے اندر ہم مل رہے ہیں. اچھا، یہ ورچوئل کو ہم وہ خیالی دنیا کے، خیالی دنیا میٹاورس ہے. صحیح. میٹاورس نے جو ورچوئل ریالٹی ہیں اور 3-4 اور جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو مرج کر دیا. ٹھیک ہے. اب میٹاورس کیا ہے؟ میٹاورس ایک مثالی دنیا ہے، پیرالل یونیورس ہے. صحیح. اور اس حقیقی دنیا کا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرا پہلو ہے. صحیح. جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹوئنز ہیں. ٹھیک ہے. جیسی حقیقت کی دنیا ہے ویسے ہی وہ ایک اور دنیا ہے. اچھا. اب جو جسے کہتے ہیں نا کہ بیسک سا فرق سوشل میڈیا کا، جو انٹرنیٹ کا، جو میٹاورس کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ کے اندر ڈائریکٹلی جا نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے. وہ والا جو انوائرمنٹ جو ہم سوچتے تھے پڑھ کے، ہم فیل تو کر سکتے تھے. مطلب آپ نے ایک ایسی کتاب پڑھی جو آپ کو ایک حسین وادیوں میں لے گی، یا اس انوائرمنٹ میں، آپ نے انارکلی پڑھی جی، ٹھیک ہے. اب جیسا کہ ہم اپنی مذہبی کتابوں کے اندر مذہبی کتابوں کرتے ہیں، یہ مغل بادشاہوں کی درباروں کے تذکرے ہوتے ہیں، ان کے پولاؤں کے تذکرے، ان کے کشتوں کے تبصرے، تو ہم ذہن میں لاتے ہیں نا کہ جی وہ دربار اس طرح ہوگا، اپلا اس طرح بیٹا ہوگا، اپلا اس طرح، لیکن ہم اس کے اندر جا نہیں سکتے. اچھا. اب سوشل میڈیا وہ ہماری ایک الگ سے دنیا بن چکا ہے. ہم اس کے اندر رہتے تو ہیں لیکن جا نہیں سکتے، اس کو فیل بھی کرتے ہیں. جب ہم اس کے اندر ساری کوئی ریلز وغیرہ کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو امیجنیشن ہے وہ اور ہوتی ہیں. لیکن جیسے ہی موبائل کو سائڈ پہ رکھتے ہیں تو ہم ایک حقیقی دنیا کے اندر واپس آ جاتے ہیں. لیکن میٹاورس کے اندر آپ اس کے اندر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا کہ مطلب وہاں پہ جس طرح اب اس کی اگزامپل ہم دے دیں کہ شداد نے بنائی جنت، بنائی جنت، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اس نے سارا وہی جو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ جنت ایسی ہوگی، تو اس نے ویسی کی ویسی بنائی، اس کے اندر وہ چیزیں ساری بنائی. ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہوگی یا جو بھی ہوا وہ اس کو دیکھ نہیں سکا. لیکن سیم اسی قسم کی دنیا جو بندہ چاہتا ہے کہ یار میں ایک ایسی جگہ پہ رہنا چاہتا ہوں جس کے ارد گرد یہ ماحول ہو، تو وہ بنا سکتا ہے میٹاورس کے اندر. ٹھیک ہے. اور اسی کے اندر وہ پھر رہ بھی سکتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ جو انٹریکشن ہے وہ ریئل ٹائم انٹریکشن ہے. اچھا. کہ جس طرح ہم یہ والا اسٹوڈیو ہے نا، اگر ہم اس کو ورچوئل ریالٹی میں میٹاورس کے اندر کنسٹرکٹ کرنا چاہے، بنانا چاہے، تو ہم بالکل ایسا ہی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اپنے گھر ہوں گے، میں اپنے گھر ہوں گا، اور ہم اس کمرے کے اندر، اس اسٹوڈیو کے اندر آ سکتے ہیں ورچوئلی. آپ اپنے گھر ہیں، میں اپنے گھر ہوں، لیکن ہم بالکل مل سکتے ہیں
صحیح، روحانی طور پر، روحانی طور پر نہیں، فزیکل. جی بالکل، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوں گے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں گا اور ہم ایسے ہی بات کر رہے ہوں گے. اچھا، یہ میٹاورس ہے. اچھا، ٹھیک ہے. صحیح. اب ہمارا جو انٹریکشن ہے میٹاورس کے اندر وہ ہیومنس کا. اب پہلے یہ تھا کہ جب ورچوئل ریئلٹی آئی تھی تو اس ٹائم پہ جو آڈیو کمیونیکیشن تھی نا وہ نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، آڈیو بات نہیں ہوتی تھی ٹیکسٹ پہ بیس. مطلب میں اب ورچوئل ریئلٹی کے اندر آپ کا جو اواتار ہوتا ہے نا وہ آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، وہ آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی شکل آپ جیسی چاہے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اگر کبھی سوچا ہو کہ نہیں یار میں ایسا دکھنا چاہیے تو آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ جیسے ہیں آپ ویسا بھی اپنا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب فرض کریں اس انوائرمنٹ کے اندر میں آپ کے ساتھ سے گزر رہا ہوں نا، تو میں میٹاورس سے پہلے میں صرف آپ کو نا لکھ کے بتا سکتا تھا، کوئی بھی بات چیت آپ کو لکھ کے کر سکتا تھا. مطلب میں گزر رہا ہوں ایسے اور میرے سر کے اوپر ایک ٹیکسٹ آ رہا ہے جو میں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے لکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میٹاورس کیا کرتا ہے کہ میٹاورس نے ایک ایسی ریئل ٹائم انٹریکشن کی سہولت دے دی ہے کہ اب میں اور آپ اس انوائرمنٹ میں جا کے آڈیو بات چیت کر سکتے ہیں جس طرح یہاں پہ بیٹھے ہوئے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں نے کہا تھا کہ جو فیس ٹو فیس کمیونیکیشن تھی انسان یہاں تک پہنچنا چاہ رہا تھا. صحیح. اب یہ نہیں پتا کہ آگے کہاں تک پہنچے گا، لیکن وہ یہاں تک پہنچنا چاہ رہا تھا کہ یار یہ جو ہمارا جو میڈیم ہے نا یہ اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ ہمیں فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک. ویڈیو کالنگ کے اندر بھی سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ گلیچز آ جاتے ہیں یا کوئی ایسا سسٹم ہو جاتا ہے، وہ اتنی زیادہ ریچنس نہیں ہوتی. صحیح. لیکن اب یہ والی جو کمیونیکیشن ہے نا یہ فیس ٹو فیس ہے. اس میں یہ کہ اس انوائرمنٹ میں آپ جس طرح میں یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں، ہاتھ ہلتے ہوئے نظر آئیں گے، باڈی موومنٹ نظر آئے گی، آپ کے جو فیشل ایکسپریشن ہے وہ بھی نظر آئیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کہ مطلب میٹاورس اس حقیقی دنیا کا عکس ہے، اور ایسا عکس ہے اور ایسا جسے کہتے ہیں کہ ٹوئنز ہیں جہاں پہ آپ وہی چیزیں جو ریئلٹی کے اندر ایکسپیرینس کر سکتے ہیں آپ اس انوائرمنٹ میں ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ تو ہو گیا میٹاورس کا، وہ پورا آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے تاریخ کے جو جھرکے تھے اس سے جاڑ شاڑ جو ہے نا ٹاکی شاکی مار کے اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو یہاں تک پہنچا دیا. میں آپ کے لیکچر ابھی جو آپ سلائیڈ آپ نے میرے ساتھ شیئر کی تھی، آپ کلاس میں بھی پڑھاتے، اس میں چند چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور عموماً یہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے کلاس میں سن تو لیتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا ہاں اے آر، ہاں وہ یہ تھا، وہ کہتے نہیں وہ یہ تھا. تو ذرا یہ اے آر، وی آر، ایکس آر، ایم آر، اس پہ ذرا بات کرتے تو ہم اگر اے آر سے شروع کر دیں. کیونکہ اچھا اب یہ والی جتنی بھی تینوں ہیں چاروں ٹرمز ہیں اس کو ایک ہی ٹرم کے اندر ہم امرسیو میڈیا کہہ سکتے ہیں. اچھا. یہ ایکچوئل میں امرسیو میڈیا ہے. اچھا. امرسیو میڈیا یہ ہے کہ آپ ایسے میڈیم کو یوز کر رہے ہیں جو آپ کو اس سچویشن میں امرس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جو ورچوئل ریئلٹی ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ آپ ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہیں کہ جو ریئلٹی سے ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس ورچوئل ریئلٹی کے اندر آپ کا جو انٹریکشن ہے نا وہ آڈیو بیس نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اس کے بعد جو ایکسٹینڈڈ ریئلٹی ہے نا وہ آپ کو اس انوائرمنٹ میں وہ والی فیلنگز دیتی ہے کہ جس کے اندر آپ اس انوائرمنٹ کے اندر سینس آف ٹچ بھی کر سکتے ہو. مطلب آپ میرے ساتھ اس انوائرمنٹ میں میٹاورس میں جب مل رہے ہیں تو ہم ہینڈ شیک کریں گے اور ہینڈ شیک اس طریقے کا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ہاتھوں کو محسوس کر سکیں گے. اچھا. یہ ایکسٹینڈڈ ریئلٹی. اور ایکسٹینڈڈ ریئلٹی ویسے اب فون کے اندر بھی آ گئی ہے کہ مطلب اب کوئی کسی قسم کا میپ ہے نا، میں اگر موبائل کے اندر وہ میپ اوپن کرتا ہوں تو مجھے وہ اس موبائل کے اندر ساری لوکیشنز دکھا دے گا اور اس کی جسے کہتے ہیں کہ ڈسکرپشن بھی. اب ہم جب گوگل کے میپ اوپن کرتے ہیں نا تو اس کے اوپر ایک آتا ہے کہ جو فلانی مسجد اس جگہ پہ. ٹھیک ہے. لیکن ایکسٹینڈرڈ ریئلٹی میں یہ ہے کہ وہ جب ہم میپ کو اوپن کریں گے تو وہ اس مسجد کا پورا خاکہ ہمارے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے. مطلب وہ ایکسٹینڈرڈ ریئلٹی کہ ہم اس میپ کے اندر
امرس ہو کے ساتھ چل رہے ہیں. صحیح. مطلب یہ ہوا راشد صاحب کہ جس طرح مثال کے طور پر میں آپ کو یا آپ مجھے کال کرتے کہ جی ہاں آپ نے وہاں پر آنا ہے, وہاں پر آ کے وہ والی مسجد ہے, ایک مینار اس کا اس طرح ہے, ایک گیٹ اس کا اس طرح ہے, تو یہ یہاں پر جو میپ میں آئے گا وہ وہی چیز آپ کو ریئلٹی آ جائے. پھر آپ جب وہاں پہ جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو وہ بلڈنگز ویسے ہی نظر آ رہی ہیں. اب تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ گوگل میپ ہے تو اس کے اندر ہم 2 قسم 3 کے ویو آ جاتے ہیں. مطلب سیٹلائٹ ویو میں آپ کو وہ والی عمارتیں نظر آ جاتی ہیں کہ یار یہ عمارت ایسی ہے, لیکن اسٹینڈرڈ ریئلٹی کے اندر آپ انہی کے اندر ہی ہو, کہ مطلب آپ اس جگہ کو ریئل ٹائم دیکھ پا رہے ہو. مطلب اس نے کیا کیا کہ ورچوئل ریئلٹی کو اور جو ریئلٹی ہے اس کو آپس میں مکس کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو میٹا ورس ہے اس وقت, چونکہ ہمارے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے, کوئی 4-5 منٹ ہے, تو اس وقت اس کی صورتحال کیا ہے؟ یعنی ترقی یافتہ دنیا کے اندر اس وقت میٹاورس کس پوزیشن پہ ہے, پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ اچھا, اب میٹاورس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اس کی بہت تیزی سے ہو رہی ہے. اب اس کے اندر جو یہاں پہ جسے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سبجیکٹ کو اور اس پورے ٹاپک کو جو ہماری بات چیت ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم فیوچر میں آنے والے ہمارے جو چیلنجز ہیں ہم ان سے ابھی سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. ٹھیک ہے. جب ڈیجیٹل میڈیا آیا تھا, ڈیجیٹل میڈیا سے پہلے جو کیبل چینل تھے, اس ٹائم پہ ہم تیار نہیں تھے کہ جو چینج آئے گا اس کے ذریعے تو ہم اس کو ٹیکل کس طرح کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن وہ آیا تو ہمارے گھر سے لے کے آفیسز سے لے کے ہمارے مذہب سے لے کے ہمارے فیملی سسٹم تک کلبلی مچ گئی سارا. ہاں. پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آیا, اس نے اب اتنا وہ کر دیا ہے کہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا. جی, اور ان کے درمیان تو تھوڑا بہت فاصلہ تھا لیکن یہاں پہ انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر ابھی بھی یہ ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے, لوگ یوز کر رہے ہیں اس کو, زیادہ تر گیمنگ کے اندر, مارکیٹنگ کے اندر, ایجوکیشن کے اندر یوز کر رہے ہیں. صحیح. لیکن اگر ویسٹ ابھی اس فیز میں ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں سوشل میڈیا 5 یا 6 سال بعد دیا تھا, ہر ٹیکنالوجی پہلے وہ یوز کر کے اس کے بعد ہماری طرف پھینکتا ہے, ہماری طرف جب پھینکتا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. جس طرح یہ موبائل فون ہے, شروع میں مہنگا تھا لیکن ایک دم سے ایسا اینڈرائڈ آیا کہ بس اس نے چینج کر دیا. بالکل, تقریباً ہر کسی کے اس پہ آ گیا ہے رینج میں. ویسٹ اس کو بھی یوز کر رہا ہے اور وہ جب سارا اس کو یوز کر لے گا, جب وہ اگلی ٹیکنالوجی پہ جائے گا تو یہ ہماری طرف اس کو پھینکے گا. صحیح. اور اس پھینکنے کے بعد جو اس سوسائٹی کے اندر چینج آئے گا, انسان کی لائف کے ہر اسپیکٹ میں جو چینج آئے گا اس کو کس طریقے سے ہم نے ٹیکل کرنا ہے, اور ہم نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ ابھی رکھنا ہے تاکہ ہم یہ والی سچویشن دوبارہ فیس نہ کر سکیں جو اب ہم کر رہے ہیں. صحیح. تو اب میٹاورس اس پوزیشن پہ ہے کہ اس کی جو یوزرز ہیں وہ ڈے بائی ڈے بڑھتے جا رہے ہیں, ملین بلین اس کے یوزر ہو گئے, اور لوگ جو ہیں ویسٹ میں اور خاص طور پہ پاکستان میں اس کی جو ہے نا وہ 2-3 شیپس ابھی آئی ہیں. ایک تو گیمز, بچے بہت زیادہ اس کے اندر انوائرمنٹ میں جا کے کھیل رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر کچھ مارکیٹنگ کے اسپیکٹس آئے ہیں کہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ اوکلس پہناتے ہیں. نیکسٹ پروگرامز کے اندر جو ہیں وہ ہم اس کو لے بھی آئیں گے, تھوڑا سا دکھا بھی دیں گے کہ یہ اس انوائرمنٹ میں جاتے کیسے ہیں, اور یہ جو بچے جا رہے ہیں اس کے اندر یا جو نوجوان نسل اس کو یوز کر رہی ہے اس کے جو امپیکٹ اس کے اوپر کیا پڑ رہے ہیں, اور ویسٹ میں آلریڈی کیا امپیکٹ اس کے پڑ چکے ہیں. کہ مطلب یہ کہ حقیقت میں اب جو انسان ہے وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہنا چاہ رہا, وہ زیادہ تر خوش ہے میٹاورس کے اندر. صحیح. ویسٹ کے اندر اتنی اس کی وہ ابھی تک آ چکی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی میٹنگز بھی وہیں کرتے ہیں, اور ایون جو ہے وہ جو کام ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن میٹاورس میں جمع ہو جاتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور جو انڈسٹریل وہاں کا جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی اس طرح چل رہی ہیں. ناسا بھی اس کو یوز کر رہا ہے کہ وہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن وہ ایک انوائرمنٹ میں آ کے وہ چیزیں جو ہیں وہ بناتے رہتے ہیں. اور جو میڈیکل ایجوکیشن ہے وہ بہت زیادہ اس کے اندر آ گئی ہے کہ جو آپریشنز ہیں وہ ورچوئل ریئلٹی میں ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو
آپ کے جو کنسرٹس ہیں، ابھی تو کنسرٹس ہو رہے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم جو ہیں اس کے جو ہے وہ محافل جو ہیں جلسے اس پہ کرنا شروع کر دیں گے. اور ایون یہ کہ انڈونیشیا کے اندر انہوں نے ایک ایسا وہ بلڈ کر لیا کہ جس میں وہ خانہ کعبہ کی پراپر زیارت کرواتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ حج کی جو جتنی بھی پریکٹس ہوتی ہے وہ ورچوئل ریئلٹی میں ہونا شروع ہو گئی ہے. اچھا. کیونکہ آپ ورچوئل ریئلٹی میں یہاں بیٹھ کے پورا حج پرفارم کریں گے، جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ آپ آلریڈی کر چکے ہو. صحیح. اور اس کی اتنی زیادہ وہ آ رہی ہیں کہ جب میں نے وہ ریویوز دیکھے نا، وہ جب اوکلس پہناتے ہیں، خانہ کعبہ سامنے آتا ہے اور حجر اسود سامنے آتا ہے تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں. مطلب ریالٹی کے اتنا قریب ہے نا. صحیح. ہم پہلے تصویریں دیکھتے تھے خانہ کعبہ کی تو ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں نا کہ یار کاش ہم ادھر ہوتے. اب وہاں موجود ہوتے ہیں. اب وہاں موجود ہوتے ہیں، اس کی انٹینسٹی ہے. یہ تو صرف ایک ریلیجیس اسپیکٹ ہے. اگر آپ دوسرے اسپیکٹس کی بات کریں جہاں پہ سوشل انٹریکشن ہو رہا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ بلڈ ہو رہے ہیں، آپ بزنس آپس میں کر رہے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ایون میرجز ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. جب یہ ویسٹ میں اتنی چیزیں ہو رہی ہیں، جب ہماری نسل اس سے لٹریٹ نہیں ہوگی، جب وہ اس کے اندر جائے گی تو مطلب ایک بہت بڑا گیپ آ جائے گا. صحیح. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ابھی ہم اس فیز میں اس میٹاورس کو سمجھ رہے ہیں، اس کی کنسٹرکشن کو سمجھ رہے ہیں، اس کی جو آن گوئنگ چیزیں چل رہی ہیں اس کو ابھی سمجھ رہے ہیں، اس کے اندر سوشل انٹریکشن کیسے ہو رہا ہے یہ سمجھ رہے ہیں، اواتارس کو سمجھ رہے ہیں، اس کے اندر جو ایجوکیشن ہے، مارکیٹنگ ہے، ان سب چیزوں کو ہم آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں. اور اگلے پروگرامز کے اندر ہم ان کو ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. راشد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تفصیل کے ساتھ اس سبجیکٹ کی کہ جو میٹاورس ہے جو ایم ایس کے اسٹوڈنٹ کے لیے اس سیمسٹر سے رفاع انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز نے آغاز کیا ہے، بڑے تفصیل سے آپ نے اس کے خد و خال اور اس کے بنیادی طور پر جو آپ نے مقصد بیان کیا کہ یہ ہے کہ یہ چیلنج ہمیں آنے والا ہے، تو اس چیلنج کو اپنے آپ کو اور اپنے نوجوان نسل کو کس طرح سے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا ہے، یہ ہے بنیادی مقصد اس سبجیکٹ کے پڑھانے کا. سامعین کرام، پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، آنے والے پروگرامات میں ہم میٹاورس کے یہی تمام چیزیں جو ہے آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ شیئر کرتے جائیں گے. اور یہ اس لیے ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمارا جو عام آدمی ہے اس میں اویئرنیس، شعور اور آگاہی ہو کہ اپنے آپ کو، اپنے آنے والے بچوں کو یا اپنے اس وقت جو جنریشن موجود ہے اس کو کس طرح سے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹیو جو ایفیکٹ اور امپیکٹ ہے اس سے بچایا جا سکے. اور اسی طرح سے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں بی ایس کے، ایم ایس کے جو یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ان لیکچرز کے اندر جو ہے وہ اس کو ریپیٹ کر سکیں گے، اس کو ریڈیو پہ رفاع FM 102.2 پر سن سکیں گے، اور رفاع FM 102.2 کا جو فیس بک پیج ہے، یوٹیوب چینل ہے، اس پر اس کو وہاں سے دوبارہ وہ جو ہے اس کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور اپنا جو ایجوکیشن کوالیفیکیشن ہے اس کو وہ امپروو کر سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس پروگرام کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے ٹرانسمیشن انجینئر واجد محمود صاحب. آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2. اصغر خان عسکری کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.